میں ہوں ڈاکٹر مجتبیٰ احمد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. ناظرین, یہ پروگرام پہلے ہم جمعرات کو لائیو پیش کیا کرتے تھے, اب اس کا دن بدل گیا اور اب ہم منڈے والے دن یعنی پیر والے دن یہ پروگرام پیش کیا کریں گے. یہ لائیو پروگرام ہے, یعنی اس میں اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں تو آپ لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہم دل کی بیماریوں کے بارے میں ناظرین ڈسکس کرتے ہیں, اور اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں تو آپ مشورے کے لیے ہمیں لائیو اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دل کی بیماریاں اس وقت دنیا بھر میں نمبر 1 کاز آف ڈیتھ ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. اس کی تشخیص انتہائی آسان ہے, اور اگر وقت پر دل کی بیماریوں کی سمٹمز کو سمجھ لیا جائے تو بہت آرام سے اس کا تشخیص ہو جاتی ہے بیماری کی, اور اس کا 100% علاج ہو سکتا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ بیماریاں اس طرح کی ہیں کہ اگر ان کی تشخیص نہ ہو تو سڈن ڈیتھ, سڈن کارڈیک اریسٹ اور اس طرح کی صورتحال میں مریض کے بچنے کے امکانات انتہائی کم ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو دل کی بیماریوں کے سمٹمز آتے ہیں, چھاتی میں درد ہوتی ہے, سانس چڑھتی ہے, یا اس قسم کے کوئی معاملات ہیں, تو فوراً چیک اپ کے لیے قریبی کارڈیولوجسٹ سے رابطہ کریں تاکہ آپ اپنے دل کی بیماری کی تشخیص وقت پر کرا کے اس کا افیکٹو ٹریٹمنٹ کرا سکیں. اس کے علاوہ یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ساری کمیونٹی کو ایمرجنسی گائیڈ لائنز پتہ ہوں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس کی سانس رک جاتی ہے تو کیسے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے, اس کو فرسٹ ایڈ کون سی دینی ہے کہ وہ مریض کو ریوائیو کیا جا سکے اور اس کی جان بچ سکے. ناظرین, اس پروگرام کا مقصد نہ صرف آگاہی ہے بلکہ اگر آپ مریض ہیں تو آپ, جیسے کہ میں نے بتایا, کہ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میں ٹیلی فون نمبر پروگرام کے شروع میں ہی بتایا دیتا ہوں. ٹیلی فون نمبر ہے 051-945-0030. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, نمبر ہے 051-945-0030. اب میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا ہمارے گیسٹ کو. ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیولوجسٹ ہیں. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے. آپ کمانڈنٹ رہ چکے ہیں آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی AFIC راولپنڈی کے. آپ پرسنل فزیشین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. اس وقت آپ اسلام آباد میں میڈیکل کارڈیک سینٹر کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور اس میں روزانہ دل کے مریضوں کی جان بچا رہے ہیں اور ان کا علاج کر رہے ہیں. میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی, ہلال امتیاز ملٹری. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ویلکم ٹو دا شو. سر, بہت ضروری ہے کہ یہ آگاہی پھیلائی جائے عوام میں کہ دل کی بیماریوں کی وقتی تشخیص سے بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں, اور دل کی بیماری کبھی ٹائم نہیں دیتی. اگر آپ کو اللہ نہ کرے دل کا اٹیک آ جائے, دورہ آ جائے, تو بہت ہی پھر کم چانس رہ جاتا ہے اگر آپ ہسپتال وقت پر نہ پہنچ سکیں کہ آپ کی جان بچ سکے. تو اس بارے میں سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کون سی ایسی علامات ہیں جن کو بڑی سیریسلی لینا چاہیے؟ دیکھیے, ابھی ہم نے کئی پروگرام کیے اور اس میں ہم نے علامات کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا کہ علامات اس کی کیا کیا ہوتی ہیں. ہم نارملی سینے میں درد, سینٹرل درد ہو اور دائیں یا بائیں چلا جائے, یا بازو میں چلا جائے, یا گردن میں چلا جائے اور نیچے جبڑے میں چلا جائے, یا ساتھ آپ کو گھبراہٹ ہو. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہارٹ اٹیک ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سینے میں درد نہیں ہوتا اور اس وقت پیٹ میں درد ہوتا ہے, اور پیٹ کے درد کے ساتھ متلی اور وامٹنگ وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور وہ ہم یہ سمٹمز ہیں جو کہ نارملی ہارٹ اٹیک کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور اس صورت میں جب آپ کی یہ تکلیف ہو تو آپ جو کام کر رہے ہیں فزیکلی وہ روک دینا چاہیے, اور اگر کوئی وزنی چیز اٹھائی اسے رکھ دینا چاہیے. کوئی اگر واک کر رہے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے جب تک کہ یہ سمٹمز ٹھیک نہ ہو جائے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی کٹ ہے جس میں اینجیسڈ ہو یا ڈسپرین کی گولی ہو تو وہ آپ کو ڈسپرین کی گولی چبا کے کھا لینی چاہیے, اور اینجیسڈ جو ہے وہ زبان کے نیچے گولی رکھ لینی چاہیے. اگر اس کے باوجود ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ جو نزدیک ترین اسپتال ہے جہاں پہ دل کے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ چلے جانا چاہیے, اور وہاں پہ جا کے اپنے ٹیسٹ ویسٹ کروا کے اور ECG اور باقی ٹیسٹ کروا کے دیکھا جانے کہ کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا, یا آپ کی ECG وغیرہ خراب نہیں. اگر ہے تو فوراً ٹریٹمنٹ وہاں پہ شروع ہو جائے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے وہ درد جو آپ کو رات کو اٹھا دے, یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں,
1 2 3 بجے 4 بجے اور اچانک آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور سینے پہ دباؤ یا پریشر آتا ہے اور آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہ دل کا ہی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اٹیک نہ بھی ہو تو سینے میں جو درد ہے تو فوراً اس وقت آپ کو اسپتال جانا چاہیے اور اپنے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ کئی دفعہ بندہ سستی میں لیٹ کرتا ہے اور اس لیٹ کرنے میں کئی دفعہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور وہ جب تک آپ پہنچتے ہیں تو ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ کہ آپ جب تکلیف شروع ہو تو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر آپ ہسپتال چلے جائیں، کیونکہ جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے اتنا دل کا پٹھا جو ہے وہ مرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور خوراک جو ہے وہ دل کے مسلز کو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یا بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ جلدی ریسٹور ہو جائے جو ہاسپٹل میں جا کر ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے، چاہے وہ آپ انجیکشن دیں یا انجیوپلاسٹی ایمرجنسی میں کریں، تو جو ہی نالی کھلتی ہے تو اس مسل کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے اور اس میں اٹیک سے بچ جاتے ہیں اور وہ ڈیمیج نہیں ہوتا۔ تو جتنی جلدی آپ اسپتال پہنچیں گے اتنی جلدی آپ اپنے دل کو بچائیں گے، اتنی کم ڈیمیج، اتنی کم کمپلیکیشنز ہوں گی اور آپ کا جو ہے وہ علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ گھر میں ہر بندے کو اور جو جنرل پبلک ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دل کے ہارٹ اٹیک کی علامات کیا ہیں، اور جب علامات ایسے ہو تو کئی دفعہ اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ مریض بتانے کے قابل نہیں ہوتا، تو آپ نے فوراً انہیں اٹھانا ہوتا ہے اور وہاں سے اسپتال لے کے جانا ہوتا ہے، یا پھر گھر میں جو ٹریٹمنٹ پڑی ہے وہ دے کے تو پھر آپ اسپتال کی طرف جائیں اور جا کے وہاں پہ ایک دفعہ معائنہ کروا لیں، چیک کروا لیں، دیکھیں کہ اگر اٹیک ہو رہا ہے تو پھر فوراً وہیں پہ داخل ہو کر اس کا علاج ہو جانا چاہیے۔ سر آپ نے جیسے بتایا کہ یہ رات کا اسپیشلی پین یا ایسی درد یا پسینے آنا یا سانس رک جانا، کنجیشن کا احساس ہونا، اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور صبح تک ڈیلے کرتے ہیں جی کہ شاید صبح اٹھ کے چلے جائیں گے اور وہ کوئی گڑبڑ بن سکتی ہے اور بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں فوراً قریبی ہاسپٹل سے ECG کم از کم ضرور کرا لینی چاہیے تاکہ وہ مسئلہ پتہ چل سکے۔ سر یہ بھی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ کیا یہ جو ہارٹ اٹیک کے ٹائمنگ ویسے تو دن میں کسی ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ارلی مارننگ کئی دفعہ بہت زیادہ اٹیک اسپیشلی سردیوں میں بہت صبح صبح مریض ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں اور وہ رات کا ہی ٹائم ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ سمٹمز کو صحیح ریڈ نہیں کر سکتے، معدے کو درد کو جو کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اس کو مس کر جاتے ہیں اور معدے کا درد سمجھتے ہیں۔ سر آپ کو ایکسپیرینس میں یہ جی کچھ جی ایسی نوعیت ہے کہ آپ نے دیکھا ہو ایسے مریض جو مس ریڈ کر جاتے ہیں سمٹمز کو؟ جی ہاں، آئی تھنک یہ کئی دفعہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ مریض ہاسپٹل بھی پہنچ گیا، مریض ڈاکٹر کے پاس بھی پہنچ گیا اور اسے معدے کی تکلیف یا پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو ایکچولی اسے دل کا دورہ پڑ رہا ہوتا ہے اور اسے ڈاکٹر بھی نہیں پہچان پاتا، اور کئی دفعہ ECG بھی نارمل ہوتی ہے اور کئی دفعہ جو خون کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی نارمل ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے بڑی پریشان کن ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایمرجنسی سے یا ڈاکٹر جو ہے واپس گھر بھیج دے اور کہے جی نہیں آپ کو دل کا دورہ تو نہیں ہے، یہ آپ کو پٹھوں کا درد ہے یا معدے کا درد ہے، اور گھر جا کے دورہ پڑے، یا تو مریض مر جائے یا پھر اسے وہ کمپلیکیشنز ہو جائے اور پھر اگلے دن فل فلیج ہارٹ اٹیک کے ساتھ آپ کے پاس آئے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے ڈاکٹر کی ایمرجنسیز میں اور ڈاکٹر کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وہ ڈاکٹر جو نائٹ ڈیوٹی پہ ہے یا ڈے کی ڈیوٹی پہ ہے کوشش یہ کریں کہ اسے ECG تھوڑی بہت پڑھنی آتی ہو، وہ ایمرجنسی کو پہچان سکتا ہو۔ اسی طرح جو دل کے اسپتال ہے وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں کہ وہ صرف ECG پہ ڈپینڈ نہ کریں اور بلڈ ٹیسٹ پہ ڈپینڈ نہ کریں، جو مریض بتا رہا ہے اس کو ذرا غور سے سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ ECG نارمل ہو سکتا ہے وہ بلڈ ٹیسٹ نارمل اور آپ کو نہ پتہ چلے، لیکن جو مریض بتا رہا ہے، جو اس کو تکلیف ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اسے اس وقت ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور اس مریض کو داخل کر لینا چاہیے ہاسپٹل میں، اور نہیں تو 24 گھنٹے کے لیے تو ضرور داخل کر لینا چاہیے اور آبزرو کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہارٹ اٹیک جو اس وقت ECG پہ نہیں آ رہا اور بلڈ ٹیسٹ میں نہیں آ رہا کہ یہ وال تو نہیں ہو رہا، اگلے چند منٹوں میں یا گھنٹوں میں وہ ہارٹ اٹیک ہو تو نہیں جائے۔ اگر وہ ایسی چیز ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ایز ہارٹ اٹیک کی شروع کر دینی چاہیے، یا ہارٹ اٹیک ہونے والا جسے ہم ACS کہتے ہیں وہ شروع کر دینا چاہیے، تاکہ جو پروسیس ہے وہ رک جائے اور وہ ہارٹ اٹیک نہ اور ہارٹ کو ڈیمیج نہ ہو۔ یہ ایکچولی چیز ہمارے جو عام ڈاکٹرز ہیں مختلف کلینکس میں ہیں یا جنرل ہاسپٹل ہیں جہاں پہ کارڈیالوجی کی ٹریننگ نہیں ہے، انہیں ECG پڑھنی نہیں آتی، اور کئی دفعہ وہ بھی تھوڑی سی سستی کرتے ہیں کہ اگر خود پڑھنی نہیں آتی تو کسی سینئر کو بلا کے اس کو دکھا لی، کوئی رجسٹرار ہے اس کو دکھا لی، کوئی کنسلٹنٹ ہے اس کو دکھا لی، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کنسلٹنٹ کو بلا لیا، ریکویسٹ کر لی، انہیں رات کو کال کر لیا
کیونکہ جان سے پیاری جو ہے وہ نیند نہیں ہے. اگر ہے تو ڈاکٹر صاحب کو بلا کے ایک دفعہ دکھا دیں اور وہاں سے ٹریٹمنٹ اس کی شروع کر دینی چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کو ایسی چیز نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی نہیں مل رہے اور آپ اس کا جو ہے وہ علاج نہیں کر پا رہے, تو اسے بہتر ہے داخل کر لیں اور داخل کر کے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اسے ہارٹ والا مسئلہ نہیں ہے. سر اس میں کوئی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بھی ہے؟ آپ نے جیسے بھی تھوڑا ذکر بھی کیا اور آپ بتاتے رہتے ہیں فار اویئرنیس کہ اگر کسی کو فوراً ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کچھ ایسی ٹیبلٹس جو ہر کسی کے وقت گھر میں ہونی چاہیے, وہ کیا ٹیبلٹس ہیں اور وہ ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے سر؟ دیکھیں آج کل تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں دل کا مریض نہ ہو, اور جہاں دل کے مریض ہوتے ہیں وہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زبان کے نیچے رکھنے والی یہ گولی ہے جسے ہم اینجیسڈ کہتے ہیں, وہ اینجیسڈ ہر گھر میں ہوتی ہے. اگر نہیں ہے تو اپنے اپنے گھروں میں ضرور رکھ لیں, ایک پتہ اس کا ضرور آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے. اور ایک جو پتہ ہے گولیوں کا وہ ڈسپرین, سالوبل ڈسپرین کی یا دوسری ڈسپرین کی وہ رکھ لینا چاہیے. اور کہیں اگر آپ کو تکلیف ہو تو آپ سینے میں درد ہوا, پریشر آ گیا, گردن پہ دباؤ آ گیا, جبڑے پہ دباؤ آ گیا, پیچھے کندھوں کے درمیان درد چلا گیا, بازو میں درد چلا گیا, پسینے چھوٹ گئے, متلی ہو گئی, کیا ہو گئی, یا پیٹ میں درد ہو گیا, تو آپ کو وہ گولی زبان نیچے رکھ لینی چاہیے اینجیسڈ, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو ڈسپرین کی گولی ہے اسے چبا کے کھا لینا چاہیے. وہ چبا کے کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے, ایبزارب ہو جاتی ہے, خون میں چلی جاتی ہے, اور خون میں جو دل کی نالی میں کلاٹ بن رہا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اثر کر کے اس کلاٹ کو پگھلا دیتی ہے, اور اس نالی میں سے خون کا جو دورہ ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جاتا ہے اور آپ ہارٹ اٹیک سے بچ جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جب آپ کو یہ مسئلہ ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ فوراً سواری کا بندوبست کریں, اور مریض کو فوراً چلانا زیادہ نہیں ہے, اگر اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں, اور چلانا نہیں ہے, ایون ہاسپٹل میں جا کے چلانا نہیں ہے, ویل چیئر لینی ہے, ویل چیئر کے اوپر بٹھانا ہے اور بٹھا کے پھر اندر ایمرجنسی میں لے کے جانا ہے. کیونکہ جتنا وہ چلے گا اور جتنا وہ ایگزرٹ کرے گا اتنا دل کا دورہ بڑھتا جائے گا یا دل بند ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ والی احتیاط بڑی ضروری ہے کہ جب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو مریض کو ریسٹ دینا اور اسی ریسٹ کی حالت میں اسے اٹھا کے اسپتال لے کے جانا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے. یہ وہاں پہ جب آپ اسپتال پہنچتے ہیں, ای سی جی ہوتی ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں, مانیٹر لگاتے ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے کہ ای سی جی کیسی آ رہی ہے, ردم کیسا آ رہا ہے. اور کئی دفعہ ردم ایسا ہوتا ہے کہ فوراً چند سیکنڈ لگتے ہیں اور آپ کو ردم کو یا تو شوق سے جو ہے وہ آپ اسے ٹھیک کرتے ہیں یا دوائیوں سے ٹھیک کرتے ہیں, اور مریض جو ہے اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے. تو اس میں ٹائم کا بڑا رول ہے. اگر رات کو کہیں گھر پہ تکلیف ہو تو سستی مت کریں, اس پہ لیٹے نہ رہیں کہ نہیں صبح چلے جائیں گے, ابھی تو نیند آئی ہوئی ہے, ابھی کیا اٹھنا ہے, یہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, یہ گیس ہوگی, یہ معدہ ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں مریض جو رات کو جگا دے اور گھبراہٹ ہو, پسینہ آنا شروع ہو جائے اور مریض کہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو اسی وقت اسے لے کے اسپتال لے جانا چاہیے. اور جیسے میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہر وہ گھر, ہر وہ محلہ, ہر ایک وہ کالونی جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نزدیک ترین اسپتال کون سا ہے جہاں پہ دل کا جو علاج ہوتا ہے یا دل کے اٹیک کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے, تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ میرے گھر میں اگر ایمرجنسی ہوگی تو اس مریض جو اپنے مریض کا میں نے کہاں سے اسپتال میں لے کے جانا ہے. ناظرین میں آپ کو ٹیلی فون نمبر ریپیٹ کرنا چاہوں گا, اگر آپ کارڈک پیشنٹ ہیں ہمارے پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر ہے 051-945-0030. سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے مریض جب آتے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال جو فیملی پوچھنا چاہتی ہے وہ یہ ہوتا ہے جی کیوں ہارٹ اٹیک ہوا ہی کیوں اور اس کی وجہ کیا ہے. بہت سی وجہ میں سننے کو بھی ملتی ہیں. آپ سب سے زیادہ سر کیا کامن کاز ہے ہارٹ اٹیک کے؟ دیکھیں اس میں جب مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, پہلے تو بالکل ٹھیک چل رہے تھے, آج انہوں نے کھانا کھایا, آج انہوں نے یہ کیا تو آج انہیں ہارٹ اٹیک ہوا, آج ہی نالیاں بند ہو گئی. دیکھیں یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی, ایک دو دن میں نالیاں بند نہیں ہوتی. نالیوں کو بند ہوئے سال لگتے ہیں, میں بھی 5 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال. یہ اس پہ کے اندر جو بلاکیجز آتی ہیں وہ بلاکیجز آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں, اور جو آپ کی بے احتیاطی بڑھتی ہے اور آپ کا وزن بڑھتا ہے اور آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, اگر شوگر ہے تو اسے کنٹرول نہیں کرتے, اگر بلڈ پریشر ہے تو اسے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے, اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں اور وزن آپ کا زیادہ ہے, واک نہیں کرتے, تو یہ بیماری سپیڈ کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر نوبت آپ چند سالوں کے آپ کو وارننگ ملتی رہتی ہے, لیکن آپ وارننگ کو لفٹ نہیں کراتے, آپ نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ میدا ہوگا, یار میں نے یہ کر لیا تھا, فلاں چیز کر لی تھی, لیکن آپ اپنا ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے. ہمیشہ جو بھی بندے ہیں آئی تھنک 35-40 سال کے جو بھی نوجوان خواتین اور مرد ہیں, انہیں چاہیے کہ سال میں ایک دفعہ اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیں. سارے ٹیسٹوں میں
خون کے سارے ٹیسٹ ہیں جس میں کولیسٹرول ہے، لپڈ پروفائل ہے، جس میں شوگر کا ٹیسٹ ہے، جس میں یورک کا ٹیسٹ ہے، کڈنی کے ٹیسٹ ہیں، یہ سارے ٹیسٹ کروا لیں اور ساتھ اپنی ای سی جی اور ایک دفعہ ایکو اور ایک دفعہ سٹریس ٹیسٹ یا ای ٹی ٹی ضرور کروا لیں. کہیں بیماری چھپی ہو تو پتہ چل جاتا ہے. اور اسپیشلی وہ انڈیویجول جن کی فیملی میں بیماری ہے، یعنی کہ جن کے خاندان میں بیماری. خاندان کیا ہے؟ آپ کا پورا اپنا گھر، والدین کا، بہن بھائی، آپ کے ددیال والے، تایا، چچا، پھوپھی اور ان کے بچے، اور اسی طرح ننیال میں ماموں، خالہ اور ان کے بچے. اور وہ اگر ان میں بیماری ہے تو یہ ہے کہ یہ آپ کی فیملی میں بیماری آ جاتی ہے. یہ فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہوتے ہیں، جس پہ بیماری آئی تو 50% چانس ہے کہ آپ کو بیماری ہو. اگر آپ کے خاندان میں یہ بیماری ہے تو 30 سال 35 سال کے بعد سب کو اپنے بلڈ ٹیسٹ سارے ایک دفعہ سال میں کروانے چاہیے، ایکو کروانے چاہیے روزانہ، اور ایک دفعہ اپنا سٹریس ٹیسٹ یا ای ٹی ٹی ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے. سر چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے اور ٹیلی فون کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. سر میں ای میل ایک شامل کرنا چاہوں گا. آئی ہوپ کہ سن رہے ہوں لوگ تھرسڈے کے پروگرام سے ٹیونڈ ہیں. پہلے ہم تھرسڈے کو پروگرام کر رہے تھے تو فیروز ملک صاحب نے ہمیں ای میل کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کی انجیو 2020 میں ہوئی ہے اور وہ نارمل تھی. اور ان کا سوال یہ تھا کہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ انجیوگرافی کرانے کے بعد کتنا عرصہ جو ہے وہ انجیوگرافی کے رزلٹ پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ویسے اور کوئی انفارمیشن نہیں دی، ان کو سمٹمز وغیرہ نہیں بتائے، باقی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. سوال صرف یہی تھا کہ میری 2020 میں انجیوگرافی ہوئی تھی اور مجھے کتنا عرصہ جو ہے وہ اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نارملی تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی تو بالکل صاف ستھری آرٹری تھی اور کہیں پہ ذرا بھی کوئی بلاکیج نہیں تھی، ایون مائنر بیماری بھی نہیں تھی، تو پھر میں بھی 10 سال یا آپ انتظار کر سکتے ہیں. لیکن اس 10 سالوں میں اگر آپ نے بے احتیاطی کی، وزن بڑھایا، آپ کو شوگر ہو گیا، آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، یا آپ نے سگریٹ پینے شروع کر دیے، یا فزیکل ایکسرسائز آپ نے ورزش نہیں کی، تو 10 سال سے پہلے آپ کی نالیوں میں بیماری آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ ساری احتیاطیں کی اور اگر ہو بھی گیا شوگر یا بلڈ پریشر اور آپ نے اسے کنٹرول کر کے رکھا تو پھر بڑا کم چانسز ہے کہ اتنی زیادہ بیماری جو ہے اس میں آ جائے. لیکن اگر تھوڑی بہت بیماری تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروسیس تھا، بیماری شروع ہو چکی تھی. اور اس بیماری کی جو آگے سپیڈ ہے یا پروگریشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے کیئرفل ہیں. اگر آپ کی غیر صحت مند خوراک تھی جس میں چکنائی کا زیادہ استعمال تھا، گوشت کا زیادہ استعمال تھا، اسی طرح جو تیل کا زیادہ استعمال تھا، میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال تھا، تو پھر چانسز ہیں کہ یہ بیماری آہستہ آہستہ بلاکیجز آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. اور چند سالوں میں بھی 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں بیماری بڑھ کے ایک اس حد تک چلی جائے گی، رکاوٹ کرے گی جہاں پہ آپ کو ہارٹ اٹیک کر سکتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ سالہ سال ایون آپ کو مائنر بیماری بھی ہو تو سالہ سال جو اپنا سٹریس ٹیسٹ ہے، بلڈ کے ٹیسٹ اور ایکو ٹیسٹ ہے وہ سارے کروانے چاہیے. اور جو بلڈ کے ٹیسٹ ہے وہ ہر 3-6 مہینے کے بعد کروا لینے چاہیے، تاکہ ان میں سے اگر کوئی ٹیسٹ خراب بھی ہے، جیسے کولیسٹرول زیادہ ہے، شوگر زیادہ ہے، یا گردے کے ٹیسٹ خراب ہے، یا یورک ایسڈ زیادہ ہے، تو اسے شروع میں ہی قابو کر کے دوائیوں سے اپنے لمٹ میں لے کے آ جائے. اور اسے جو پریونشن ہے اس پہ آپ جب عمل کریں گے تو بیماری اگر ہو بھی تو اس کی سپیڈ کافی سلو ہو جاتی ہے اور اتنی جلدی بیماری آتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ ورزش کرتے رہتے ہیں تو پھر اگلے 10 سال تک آپ بے شک ریلیکس کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور سگریٹ بھی نہ پیے، کیونکہ یہ سارے ایسے رسک فیکٹرز ہیں، جو میجر رسک فیکٹرز ہیں جو بیماریوں کو بڑھاتے ہیں. اور جب یہ آپ اس پہ گڑبڑ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو دل کی نالیوں میں بلاکیجز آ جاتی ہے. تو بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں اور صحت مند رویے ان کے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اور خوراک ٹھیک ہوتی ہے، تو وہ پھر اس بیماری سے بچے رہ سکتے ہیں. لیکن جن کے خاندان میں بیماری ہو، جیسے کسی کی 30s 40s میں بیماری ہے، اور بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جن کے خاندان میں 40 سال کی عمر، 30 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، نالیاں بند ہوتی ہیں، ان کے خاندان میں بڑے چانسز ہے کہ آپ نے بڑا ویجیلنٹ رہنا ہوتا ہے اور ہر سال اپنے سارے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں. سارے ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ، ای ٹی ٹی کروانے ہوتے ہیں. اور کہیں اگر آپ کو ای ٹی ٹی میں شک پڑے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا مریض کو کہیں سمٹمز ہوں، یا مریض کو ایسی علامات ہوں جو انڈیکیٹ کریں کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے سی ٹی انجیو یا انجیو ضرور کر لینی چاہیے. اور کیونکہ ہو سکتا ہے
کہ وہ اتنی جلدی بڑھ گئی ہو آپ کو پتہ نہ چلا، اور کئی دفعہ تھوڑی بیماری کے اوپر کلاٹ بن کے نالی کو بند کر کے ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر آئی تھنک آپ کو ذرا تھوڑا سا الرٹ رہنا چاہیے، اور جہاں پہ آپ کو سمٹم سے شک پڑے یا ٹیسٹوں سے شک پڑے سی ٹی اینجیو یا اینجیوگرافی اپنی کروا لینی چاہیے۔ سر آپ روزانہ بہت سے پیشنٹ دیکھتے ہیں، اور کئی پیشنٹس کی شریانوں کے اندر، کرونریز کے اندر بیماری ماڈریٹ ہوتی ہے، یعنی وہ سویر نہیں ہوتی اور وہ شدید تنگی کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا خیال کریں، جیسے آپ نے کچھ باتیں بتائی ڈائٹ کا، سگریٹ کا، تو کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے کبھی کہ ماڈریٹ بیماری کے ساتھ بھی، شریان کی بندش 50% کم بندش کے ساتھ بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ جی جی بالکل، آئی تھنک وہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ جی کہ یہ ہارٹ اٹیک اس بلاکیج کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی تھوڑی بلاکیج ہے 10-20%، 30% یا ایون 40% یا 50%، ہم نارملی 70% کو سگنیفیکنٹ یا کریٹیکل کہتے ہیں، جس لیول پہ جا کے ہم سٹینٹ وغیرہ ڈالتے ہیں یا آپریشن وغیرہ کا ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اگر اس سے کم ہو اور آپ بے احتیاطی کریں، اور آپ کو خوراک میں بے احتیاطی ہو، سگریٹ پیتے رہے، وزن آپ کا زیادہ ہو، شوگر بلڈ پریشر سے کنٹرول نہ کریں، تو پھر آپ کو اس کے ساتھ بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ اینجیوگرافی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی نالی تو اتنی بلاک ہی نہیں تھی اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو مائنر یا تھوڑی بیماری ہوتی ہے اور آپ نے کہیں لاپرواہی کی اور خون میں وہ اتنا گاڑھا ہو گیا کہ وہ خون اس مائنر ڈیزیز کے اوپر جمنا شروع ہو گیا اور کلاٹ بنایا، اور وقتی طور پہ کلاٹ بنا کے اس کو بند کیا اور ہارٹ اٹیک کیا، اور پھر اس کے بعد خود ہی پگھل گیا، تو وہ نقصان کر کے چلا گیا، اتنا آپ کا دل کا پٹھا مر گیا، اسے آپ واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے اگر آپ کو بیماری ہے بھی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اس سے ہارٹ اٹیک نہ ہوگا۔ جہاں آپ کو چلنے سے سینے میں بوجھ یا درد ہے وہاں پہ رک جائے، اس درد کے دوران کسی قسم کا کوئی کام نہ کرے اور کوئی ایکٹیویٹی نہ کرے، 5-10 منٹ انتظار کرے جب وہ درد ٹھیک ہو جائے پھر کام کرنا شروع۔ اگر اس کے باوجود بار بار درد ہو تو زبان کے نیچے گولی رکھ رہے ہیں، ایک ڈسپرین گولی جو ہے وہ چبا کے کھا لے، تاکہ اگر وہاں پہ کوئی کلاٹ بن بھی رہا ہے تو پگھل جائے، اور اگر نالی کہیں سکڑ گئی جس سے ہم ویزوسپیم کہتے ہیں یا وہ کڑول کہتے ہیں، وہ اگر پڑ بھی گیا ہے تو اس گولی سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے ہر ایک بندے کو کوئی نہ کوئی وارننگ ضرور ملتی ہے، یعنی آپ چل رہے ہیں، تیز چل رہے ہیں تو آپ کا سینہ پکڑا گیا اور آپ تھوڑے سے رک گئے، یا آپ کو سانس پھول گئی، یا گردن پہ درد ہو گیا، یا جبڑے پہ درد ہو گیا، یا بازو میں درد ہو گیا، یا گھبراہٹ ہو گئی اور آپ رکے تو وہ گھبراہٹ ٹھیک ہو گئی، تو آپ کو وہ رک جانا چاہیے۔ یعنی جہاں پہ چلنے پہ یا جو بھی کام کرنے سے آپ کو یہ گھبراہٹ یا سینے میں درد ہو، آپ رک جائیں، 5-10 منٹ انتظار کریں، جب وہ گھبراہٹ ختم ہو جائے، جب وہ درد ختم ہو جائے تو پھر چلنا شروع کریں، اور پھر اگر ہو تو پھر رک جائیں اور زبان کے نیچے گولی رکھ لیں یا ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو درد ہوتا ہے اور کئی دفعہ اس درد کو وہ چل کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایکسرسائز کر کے، میری نالیوں میں کچرا پھنس گیا، اس کچرے کو میں نے صاف کرنا ہے اور میں نے زور لگانا ہے، تو اس سے پھر ہارٹ اٹیک، وہ ہارٹ اٹیک جو آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے اپنی بیوقوفی سے وہ ہارٹ اٹیک کروا لیا۔ اگر آپ نہ چلتے، رک جاتے جب آپ کو درد ہو رہا تھا، تو ہو سکتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہ، اور پھر آپ بعد میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے، دوائیاں لکھواتے، نسخہ لیتے، اور پھر اپنے فردر ٹیسٹ کرواتے اور دیکھتے کہ بیماری آپ کو ہے کتنی۔ تو یہ بہت سارے ہمارے پاس جو کچھ انفارچونیٹ جو ہوتے ہیں پیشنٹ آتے ہیں، وہ کم بیماری کے ساتھ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر وہ اپنے خوراک کو ٹھیک رکھیں اور جو ہے احتیاط کریں تو انہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بہت ساری ہم جو ڈائٹ لیتے ہیں وہ ڈائٹ ہماری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے، جیسے آپ نے پائے کھانے شروع کر دیے، مغز کھانا شروع کر دیا، کڑھائی گوشت کھانے شروع کر دیے، کھاتے چلے گئے، تو اس میں سے چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے خون میں چلی جاتی ہے اور آپ کے خون کو اتنا گاڑھا کر دیتی ہے کہ وہ بالکل سفوف بن جاتا ہے اور بڑا پھنس کے نالیوں میں سے گزرتا ہے، اور کئی دفعہ پھنستے ہوئے سلو گزرتے ہوئے وہ جمنا شروع ہوتا ہے، کلاٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور نالی کو بند کر کے ہارٹ اٹیک کرتے ہیں۔ اور جب آپ اینجیوگرافی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نالی تو بند ہی نہیں تھی، یہ تو کلاٹ تھا، یہ جیلی تھی، جو چربی تھی جو وہاں پہ وقتی طور پہ جمع ہوئی، اس نے ہارٹ اٹیک کیا۔ تو اگر آپ نے کہیں یہ ایسا کھانا کھا بھی لیا تو اسے پھر اگلے 3-4 دن 5-6 دن ریسٹ دیں، تاکہ آپ اور کوئی اس طرح کا چربی والا فیٹی قسم کا فوڈ وہ نہ لیں، جیسے آپ کے فاسٹ فوڈز ہو گئے، برگرز ہو گئے، چپس ہو گئے، تلی چیزیں ہو گئی، سموسے پکوڑے ہو گئے، بہت ساری ایسی ہماری جو ڈیپ فرائڈ چیزیں ہیں، تلی چیزیں ہیں جو ہمارے نقصان دہ ہوتی ہیں، اس میں گیپ ڈال دیں تو پھر خون تھوڑا بہت پتلا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اس میں وہ جو گاڑھا پن ہے وہ نکل جاتا ہے، تو پھر آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔
سر آپ نے بہت سے لوگوں کے ایمرجنسی میں سٹینٹ بھی ڈالے ہیں اور ان کی جان زندگی بچائی ہے، اور اس میں آپ کی کلینکل ایکسپیرینس میں ایسی کون سی دو میجر وجہ ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے سٹینٹ وہ بند ہو جاتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا سٹینٹ بند ہونے کی ایسی کیا وجہ ہیں سر؟ اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ دوائیاں بند کر دیتے ہیں، اور دوائیاں یا پھر اس میں خوراک پہ مسئلہ، یا پھر اچانک جو انہیں ہم نے ریسٹ بتایا ہوتا ہے وہ ریسٹ نہیں کرتے، اور وہ اب چلنا شروع ہو جاتے ہیں، فزیکلی ایگزرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جسمانی مشقت کرتے ہیں یا ذہنی مشقت کرتے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں جو ہے، جب ہم سٹینٹ ڈالتے ہیں تو سٹینٹ نالی کو تھوڑا سا زخمی کرتا ہے، اور زخمی جب کرتا ہے تو اس نالی کو ہیل ہونے کے لیے یا اس زخم کو ٹھیک ہونے کے لیے 4 سے 6 ہفتے چاہیے ہوتے ہیں، یعنی مہینہ 1.5 مہینہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور وہ آپ جب دیتے ہیں مینٹل ریسٹ اور فزیکل ریسٹ، یعنی کام نہیں کرتے، اپنے آپ کو ذہنی پریشانی نہیں لیتے، تو وہ ہیل ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس میں اپنا کام کاج شروع کر دیتے ہیں یا فزیکل ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس سٹریس کی وجہ سے، جو کہ ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا ہوتا، اس زخم کے اوپر پھر خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، کلاٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جب کلاٹ بنتے ہیں تو وہ سارے کے سارے، جب سٹینٹ پڑا ہوتا ہے، ایک میٹل کا سٹینٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹچ کر کے اور کلاٹ بن جاتے ہیں، اور بنتے بنتے اس سٹینٹ کو بند کر دیتے ہیں، اور سٹینٹ بند ہو کے دوبارہ آپ کو ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے یا ایک ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کو بتایا جائے سٹینٹ ڈالا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے اتنے دن ریسٹ کرنا ہے، تو آپ نے ریسٹ کرنا، اور جو دوائیاں آپ کو لکھ کے دیتے ہیں وہ باقاعدگی سے کھانی ہے، ایک خوراک بھی مس ہو جائے تو سٹینٹ بند ہو جاتا ہے، اور اگر ان ساری ہدایات پہ آپ عمل کریں تو پھر آپ کا سٹینٹ بند نہیں ہوتا۔ آئی تھنک جب ایک دفعہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، نہیں نہیں آج تو میرا پیٹ خراب، آج مجھے بخار ہو گیا تھا، آج میں فلان جگہ پہ چلا گیا رشتہ دار کے گھر، میں نے دوائی نہیں کھائی، ایک دوائی کی خوراک آپ نے نہیں کھائی تو شام تک سٹینٹ بند ہو کے آپ کو ہارٹ اٹیک، آپ کو دل کو بند کر کے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کبھی دوائیوں کے معاملے میں ذرا سستی نہ کریں، اور جو دوائیاں بتائی جائیں اور جو ریسٹ آپ کو بتائی جائے اس پہ عمل کریں، تو آپ کے سٹینٹ جو ہے وہ 100% کھلے رہیں گے۔ ہمارے میجورٹی وہ مریض جو ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور جو ہم نے بتاتے ہیں جی کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، دوائی اپنی باقاعدگی سے کھانی ہے، ایک خوراک مس نہیں کرنی، کہیں دوائی سے کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے پوچھ لینا ہے یا ڈاکٹروں سے آ کے پوچھ لینا ہے، تاکہ وہ بتائیں جی کس کے لیے کون سی دوائی لینی ہے، لیکن یہ دل کی دوائی جو ہے بند نہیں کرنی، تو پھر وہ بندہ ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن وہ بندے جو چند دنوں کے بعد آتے ہیں، ہم زیادہ تر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 2 دن طبیعت ٹھیک رہی، 2 ہفتے رہی، مہینہ رہی، اس کے بعد انہوں نے دوائی بند کر دی، جو میں نے کہا 1 مہینہ بند کر کے دیکھتے ہیں۔ بھائی بند کر کے دیکھنا نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے بتایا کہ سال ایک تو آپ نے دوائی باقاعدگی سے ضرور کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم دوائی کی جو مقدار ہے یا نمبر آف میڈیسنز ہیں وہ دوائیاں ہم کم کر دیتے ہیں، اس سے پہلے ہم رسک نہیں لیتے، کیونکہ سال کے اندر سٹینٹ جو ہوتا ہے وہ ننگا پڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر گوشت نہیں چڑھا ہوتا۔ سال جب گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر گوشت چڑھ کے اسے کور کر لیتا ہے، اور پھر اس میں خون کے کلاٹ بننے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم 2 خون پتلا کرنے والی دوائیوں کے بجائے 1 سال کے بعد ایک دوائی پہ لے آتے ہیں ایسپرین پہ، اور وہ ایسپرین جو ہے پھر آپ نے ساری عمر کھانی ہوتی ہے، اور وہ جب کھاتے رہتے ہیں تو سٹینٹ کے اوپر خون نہیں جمتا اور وہ کلاٹ نہیں بنتا اور سٹینٹ بند نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سر ہم کئی دفعہ پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے مریض بھی اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں آپ دوائی کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، سٹینٹ ڈلا ہے، پرہیز بھی کر رہے ہیں، واک بھی کر رہے ہیں، پر آخر میں پوچھیں کہ سگریٹ اپنے پہ بند کرنے تھے وہ بند کیے ہیں نہیں، وہ نہیں بند کیے ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تو سٹینٹ پڑ گیا اب تو میں سگریٹ کیوں بند کروں؟ کیا یہ صحیح اپروچ ہے؟ کیا سگریٹ اس نہیں نہیں، یہ بڑی غلط اپروچ ہے، بیوقوفانہ اپروچ ہے، اور اس میں زیادہ تر میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو دل کی بیماری ہو، اور چاہے انہیں سٹینٹ پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، بائی پاس ہوا ہو یا نہ بائی پاس ہوا ہو، اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ خودکشی کے مترادف ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو سگریٹ پینا آپ کو ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے، آپ کی نالیاں فوراً بند کر سکتا ہے، اس میں کلاٹ بن سکتے ہیں، تو آپ پھر بھی سگریٹ پئیں، تو پھر آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، ڈاکٹر کا ٹائم ضائع نہ کریں، اپنے پیسے ضائع نہ کریں، اور سگریٹ پیتے رہیں، تاکہ اگر آپ نے خودکشی کا پروگرام بنا ہی لیا تو اسے پورا کر لیں۔ یہ والی جو چیز ہے، فیملی کو بیچ میں انوالو کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں فیملی ہمیشہ جب ہمارے پاس مریض آتا ہے اور ان کی فیملی آتی ہے، فیملی میں ان کی اگر وائف شامل ہے، بیوی شامل ہے، بچے شامل ہیں، تو بڑے فکر، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت فکر مند ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی جو ڈاکٹر صاحب پرہیز بتا رہے ہیں، جو دوائی بتا رہے ہیں، ہمارے جو میاں ہیں وہ اس پہ عمل کریں، اور تاکہ وہ آگے جا کے اپنے آپ کو صحت مند رکھیں اور اپنا روزانہ کی جو
روزگار ہے اس میں کام کرتے رہے تاکہ اس کی فیملی چلے, گھر چلے, بچوں کی ایجوکیشن ہو, بچے بڑے ہوں, اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اور اس وقت تک صحت مند رہیں جب تک کہ بچے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے. اور انہیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ اس میں گڑبڑ کر کے اپنے آپ کو جو ہے یہ نقصان نہ پہنچائیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن بہت سارے جو مرد حضرات ہیں آئی تھنک اس میں سے زیادہ تر وہ بہادری سمجھتے ہیں کہ جی کہ بیوی کی بات نہیں ماننی, بچوں کی بات نہیں ماننی, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں, ان کو کیا پتہ ہے. اچھا وہ ایسے بہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی صحت کو خطرہ نہیں, بیوی کی صحت کو خطرہ ہے, یہ بچوں کی صحت کو خطرہ ہے, حالانکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور وہ ہمارے یہاں سوسائٹی ایسی ہے, معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ ایک جو کمانے والا مرد ہے اس کے ارد گرد پوری فیملی گھومتی ہے. اگر وہ ہے تو فیملی چلتی رہے گی, بچوں کی ایجوکیشن بھی ہوگی, بچے بھی بڑے ہو جائیں گے, پرورش پالیں گے. اگر وہ چلا گیا تو بالکل لاوارث ہو جائیں گے. اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو بچے جو ہے نہ ان کی ایجوکیشن بھی رہ جائے گی, بیوی بیچاری پریشان ہو جائے گی, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی. اور اگر تو وہ کام کرنے والی ہے تو شاید وہ گزارا کر لے, لیکن اگر وہ کام کرنے والی نہیں ہے تو پھر دوسری طرف دیکھے گی, اپنے گھر والوں کی طرف دیکھے گی, سسرال والوں کی طرف دیکھے گی. لیکن وہ سارے کا سارا جو ہے اس کام کا مجرم وہ میاں ہوتا ہے جو اپنی صحت کا دھیان نہیں کرتا, اور جو اسے ہدایات بتائی گئی اس پہ عمل نہیں کرتا, دوائی نہیں کھاتا, اور بچوں کی اسے فکر نہیں ہے. میں تو ہمیشہ ہمارے آتے کی ایک چیز شروع ہوئی تھی کہ وہ لوگ, وہ حضرات جو سگریٹ بند نہیں کرتے, نہ انہیں اسٹینٹ ڈالنا چاہیے, نہ ان کا بائی پاس کرنا چاہیے. اسپیشلی وہ لوگ جو گورنمنٹ کے خرچے پہ یا سرکاری اسپتال میں علاج کرواتے ہیں اور گورنمنٹ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ علاج مفت ہو رہا ہے, میرا تو پیسہ لگ نہیں رہا, تو وہ نہیں تو پھر چلا جاؤں گا, دوبارہ چلا جاؤں گا. لیکن وہ کسی اور حقدار مریض کا وہ حق مار رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس سے علاج ہو گیا, اسے ٹھیک ہو کے اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کی نالیاں کھلی رہیں اور صحت مند رہے, اور کوئی دوسرا بندہ جو ہے اس کی جگہ پہ اس کا خرچہ نہ ہو, دوسرے بندے کا علاج ہو جائے. تو یہ والی بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو یہ والی چیز یہ سرکاری اسپتالوں میں یہی ہونا چاہیے کہ جو بندہ سگریٹ نہیں پیتا, جس کو شوگر ہے وہ شوگر کنٹرول نہیں کرتا, جس کو بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کرتا, جس کا وزن زیادہ ہے وہ کم نہیں کرتا, جو روزانہ ورزش نہیں کرتا, اس کا مفت کا علاج نہیں ہونا چاہیے. ہاں اپنے پیسے ضائع کر کے جو کچھ کرنا چاہتا ہے جو مرضی کرے, لیکن گورنمنٹ کے پیسوں پہ جو لاپرواہی کرتا ہے وہ اس کو کسی صورت میں اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ گھروں میں جن جن گھروں میں سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ بند کروائیں, بلڈ پریشر شوگر ہے اسے کنٹرول کروائیں, جن کا وزن زیادہ ہے, توندے زیادہ ہے, پیٹ بڑے ہوئے ہیں وہ پیٹ کم کریں, اور روزانہ ہر ایک کو کہیں کہ جائیں جا کے باہر جا کے آدھے گھنٹے کی واک کر کے ورزش کر کے آئیں. تو اس ملک میں دل کی بیماریاں اور بیماریاں, شوگر, بلڈ پریشر اور بیماریاں بہت حد تک کم ہو جائیں گی, اور ہمارے خرچے جو ہے علاج کے اوپر اسپتالوں میں بہت کم ہو جائیں گے. سر کئی دفعہ اینجیوگرافی ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ بیماری نکل آتی ہے, 80% 90% بلاکیج نکلتا ہے. کئی لوگوں کو یہ ٹیبل پہ ہے, کیتھ ٹیبل پہ, اور یہ رشتہ داروں کو یہ اس بات کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا یہ بلاکیج وہ سٹینٹ نہیں ڈلوانا چاہ رہے ہوتے اور ان کا دل ہوتا ہے اس کو سٹینٹ نہ ڈالا جائے. تو ایسی صورتحال میں کیا میڈیسن سے وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے؟ وہ کیا میڈیسن بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک دیکھیں ہر مریض کے اپنے فیئرز ہوتے ہیں, اپنے خوف ہوتے ہیں, اور ایک دیکھیں سرجری کا فیئر ہے اپنی جگہ پہ, سٹینٹ کا فیئر اپنی جگہ پہ, لیکن سٹینٹ ایک ایسا علاج ہے اگلے 10 15 20 منٹ میں وہ نالی کھل جائے گی, صاف ہو جائے گی. اور آپ کا وہ جو خوف ہے کہ نالی بلاکیج تو ہے اور آگے علاج بھی فوراً ہو جائے, اور بندے کے ذہن سے یہ خوف بھی اتر جائے کہ اب بغیر کے علاج کے نہیں, اب علاج ہو گیا اور نالی کھل گیا, آگے خطرہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا, تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک اس وقت تھوڑا سا کاؤنسل کرنا بڑا ضروری ہے, اچھے طریقے سے کاؤنسل کر دیں گھر والوں کو کہ یہی موقع ہے علاج کرنے کا, ابھی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں, ابھی انہیں لائنیں ڈلی ہوئی ہیں, اسی میں سے ہمارے اور 10 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگے گا اور یہ نالی کھل جائے گی, علاج ہو جائے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور کئی دفعہ مریض جو ہے بیوقوفی کرتے ہیں, مریض کو کئی دفعہ نہیں پتہ ہوتا, جو اس کے لوائقین ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی ہم سٹینٹ نہیں ڈلوانا چاہتے, جو کہ بیوقوفی ہوتی ہے. ہم آج کل اینجیوگرافی کرتی اسی نیت سے ہے کہ اگر ضرورت پڑے اینجیوگرافی کی, اگر اتنی بلاکیج ہے جہاں پہ سٹینٹ کی ضرورت ہے تو اسی وقت ڈالا جائے تاکہ دوبارہ مریض کو نہ آنا پڑے, کیونکہ دوبارہ پھر آپ نے نیڈل پرک کرنی ہے, سوئی چبونی ہے, پھر تار لے کے جانی ہے. تو ایک دفعہ جب ڈلا ہوا ہے تو ایک دفعہ وہ اس کا علاج ہو جائے. پھر جب آپ ایک دفعہ اینجیوگرافی کر کے گھر بھیج دیتے ہیں اور اس کا اس وقت علاج نہیں کرتے تو پورا خاندان لٹک جاتا ہے
कि अब डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, अब हमारी एंजियोप्लास्टी कब होगी, कब हमने जाना है, क्या क्या हमने करना है, फिर पूरा खानदान छुट्टियां लेके आएगा, फिर सारे बच्चे इकट्ठे होंगे और सबकी जो रूटीन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब आपको एक मौका मिला हुआ है कि आपके टेस्ट हुए हैं और साथ ही ये पता चला कि बीमारी इतनी है जिसमें से स्टेंट डाल सकता है, तो उसी वक्त फैसला करना चाहिए कि ठीक है उसी गो में स्टेंट भी डाल देने चाहिए। अगर कोई ऐसी वजह है जिसमें रिस्क ज़्यादा है और आपको डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि नहीं इस वक्त एंजियोप्लास्टी में अगर आप कहें तो मैं कर देता हूँ, लेकिन इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 इतने रिस्क इन्वॉल्व हैं, आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए, तो फिर बेशक इंतज़ार करें। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी डल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो फिर आपको डलवा लेनी चाहिए। सर एक कॉलर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हरिपुर से मोहम्मद जमान बोल रहा हूँ। मैंने 5 मार्च को स्टंटिंग ट्राई किया आपसे ना। जी। तो सर अभी कभी कभार मुझे चुभन और घबराहट होती है। ठीक है। तो दवाइयाँ तो आपकी लिखी हुई है, मैं हरिपुर से मुझे भेजा था, डॉक्टर बिलाल से किया था, आप भी शायद साथ हो। जी जी। आपकी उम्र कितनी है ज़मान साहब? मेरी 52 है। 52 है। और आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ना सर शुगर नहीं है, बीपी मेरा तो लो ही रहता है, 90, 60, 90, 70। ये शुरू से सब ठीक। पहले मैं शफा से खा रहा था दवाइयाँ ना। ठीक है। मेडिसिन कौन सी खा रहे हैं आप? जी सर। मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं लूपलेट, करवीडा जी और एक मैदे की है वो जिपेंट की क्या जी जी और एक इजी डे रात को। जी। तो एक और है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं है, पर्चा पास नहीं है ना। जी। इजी डे कितने मिलीग्राम की खा रहे हैं? इजी 1.25। रेमी पेस खा रहे हैं, इजी डे खा रहे हैं? इजी डे। अच्छा, वो 25 मिलीग्राम में आती है या 50 मिलीग्राम में आती है? 25 होगी सर, गुलाबी सी गोली है, 25 होगी। 25 मिलीग्राम खा रहे हैं। पूरी खाते हैं? रात को एक सर। ठीक है। आपको ये जो स्टेंट पड़ा था ये इसी मार्च में पड़ा है? ये 5 मार्च इसी साल। और लो प्लेट प्लस खा रहे हैं कि लो प्लेट खा रहे हैं खाली? लो प्लेट प्लस। लो प्लेट प्लस खा रहे हैं। तो घबराहट आपने बताया, क्या घबराहट किस तरह होती है, थोड़ा बताएंगे? मुझे ये होता है कभी ज्यादा गर्मी थी यहाँ पर भी, तो बस पसीना और घबराहट वगैरह, तो फिर चुभन होती थी। फिर मैंने उसी डॉक्टर को दोबारा रिपोर्ट दिखाया था ना। जी 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 जी। मुझे भेजा है। जी जी। तो उसने कहा ये ठीक है, कुछ टाइम लगेगा सेटिंग में ना। तो मैं जॉब पर भी जाता हूँ तो 2-3 किलोमीटर मेरी वॉक हो जाती है। उस दौरान तो कोई मसला नहीं होता जब ये 2-3 किलोमीटर वॉक कर रहे होते हैं ना? उसमें मैं स्लो चलता हूँ, तेज कभी चला ही नहीं। ठीक है। और आपका एको भी एक हुआ होगा, दिल में कितने % काम कर रहा है आपका? एको सर जो आपका वो मेरा इधर हुआ है 35, इसने बताया ना डॉक्टर बिलाल ने। ठीक हो गया। तो आप कोई साथ स्पायरोमाइड वगैरह भी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, पेशाब आवर दवाई? वो एक आधी गोली सर है, उसका नाम मुझे भूला हुआ है, आधी सुबह। या उससे पेशाब छोटा पेशाब ज्यादा आता है? जी जी जी, बहुत ज्यादा। ठीक है। और बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर मोहम्मद जमान साहब थे, इनकी 52 ईयर्स उम्र है, इन्हें 5 मार्च को स्टेंट डला है और इनका दिल थोड़ा डैमेज्ड है, उसमें EF 35% है। कभी चुभन और घबराहट की तकलीफ होती है। BP 90-60 इन्होंने बताया, इनका 90 तक रहता है। और इजी डे जोपेंट कार्विडा लो प्लेट प्लस के इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, आई थिंक इन्हें बहुत अच्छा चल रहे हैं, जैसे आपने कहा चलते हैं और इन्हें कोई सीने में दर्द वर्द नहीं होता। और वो चुभन छोटी मोटी जो होती है वो पट्टों की वजह से होती है, वो दिल की वजह से नहीं होती। एक जो चाहूँगा कि ये अपनी जो इजी डे गोली है उसको आदी कर दे। ब्लड प्रेशर इनका लोअर साइड पे रहता है, और फिर जब नेक्स्ट टाइम ज़रा एक दफ़ा ज़रा दिखा ले ताकि हम इनकी दवाइयाँ जो है उन्हें आप एडजस्ट कर लें। ये मेरे हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे हैं। और एक जो दोबारा टेस्ट करने वाली ज़रूरत है वो एको टेस्ट करने की ज़रूरत है कि क्या फर्दर इनका EF वगैरह इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ, और दिल का साइज़ कैसा है। आज से ये इन्हें मशवरा है कि ये अपनी इजी डे जो है वो आधी गोली कर दे। और हो सकता है कि जब अगली दफ़ा में दिखाने के लिए आए तो फिर हम इनकी दवाइयाँ जो है और ज़रा मुख्तसर कर दें। सर बहुत सी जो लोग होते हैं स्टेंट के बाद मेडिसिन भी रेगुलर खा रहे होते हैं, और उसमें कुछ डाइट के बारे में कन्फ्यूजन होती हैं कि क्या डाइट पोस्ट स्टेंटिंग
یا بائی پاس کے بعد یا دل کے مریضوں کو جنرلی کس قسم کی ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے، اس بارے میں کچھ گائیڈ کریں؟ دیکھیں بہت سادہ خوراک جو ہم خوراک کھاتے ہیں جس میں دال سبزی کا زیادہ استعمال ہو اور خشک چپاتی کا زیادہ استعمال ہو، پراٹھے واٹھے کم ہوں، کبھی کبھار کھائیں، اور تلی چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے، سبزی اور سلاد اور فروٹ کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ شوگر والے مریض ہیں ان کو ذرا عام احتیاط سے اس سیزن میں کھانے چاہیے۔ اسی طرح احتیاط سے کھجوریں جو ہے بہت کم کھانی چاہیے، جو کولڈ ڈرنکس ہے وہ کم پینے چاہیے، سادہ پانی زیادہ پئیں یا لیمو پانی آپ زیادہ پی لیں۔ گوشت کا استعمال کم ہونا چاہیے، کم سے کم ہفتے میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہ، اور گوشت بھی ایک دن چھوٹا، ایک دن مرغی کا ایک دن مچھلی کا، اور مچھلی نہ ہو تو مرغی کر لیں، لیکن 3 دن سے زیادہ، اور مہینے میں ایک دفعہ کہیں آپ بڑا گوشت لے لیں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ لے لیں، کیونکہ بڑے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور کہ نالیوں میں چربی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے چلنے پھرنے کا جو ورزش کا کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ، اگر روزانہ نہیں تو 5 دن ہفتے کے ضرور وہ کر لینی چاہیے، اور نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے پوری کرنی چاہیے۔ آج کل گرمی بہت ہے تو گرمی سے کوشش یہ کرے کہ دھوپ میں آپ نہ نکلے، اگر نکلیں بھی تو سر کو کور کر کے ٹوپی پہن کے یا چھتری لے کے آپ چلے، اور کوشش یہ کرے کہ سائے میں بیٹھے، اور اپنے کام اگر آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے تو وہ سائے کا آپ تلاش کریں، اور زیادہ خود کام اپنے کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اگر فیلڈ کے کام ہے یا باہر کے کام ہے تو آپ کے 10-11 سے پہلے صبح کام ختم ہو جانے چاہیے۔ دیکھیں آج کل دن بڑا لمبا ہوتا ہے، 5 بجے جو روشنی ہو جاتی ہے، سورج آتا ہے، آپ 5 سے لے کے 11 بجے تک کام کریں، 6 گھنٹے آپ کام کر کے باقی آپ جو گرمی والا پیریڈ ہے اس میں آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، اور شام کو 4 بجے کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو گرمی سے بچنا بڑا ضروری ہے، ٹھنڈا پانی پئیں، ٹھنڈا پانی ڈالیں، پتلے کپڑے پہنیں، ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں، اور سورج سے جو ہے وہ بچ کے رہے تو آپ کافی، کیونکہ آج کل کی جو گرمی ہے اس میں ہیٹ سٹروک بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، اور دوائیاں جو اپنی ہیں گرمی کے حساب سے اگر آپ کو تنگ کرتی ہیں تو پھر اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ کے ان کو ایڈجسٹ کروا لیں۔ سر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو دل کی علامات ہیں اور دل کی بیماری کی شکایت ہے تو آپ میڈیکے کارڈک سینٹر چک شہزاد اسلام آباد میں اپوائنٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں اور اپنے چیک اپ اور اپنے سارے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ دل کی بیماریوں کا علاج وقت پر ہو جانے سے آپ کی دل کے ایمرجنسی سے بچ سکتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ہمارا نمبر ہے 05184333332۔ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں، نمبر ہے 05184333332۔ ای میل اگر آپ کرنا چاہیں اور آپ آج فون آپ کا نہیں مل سکا تو cardiaclinic@k2.tv پر ای میل کر کے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت لوں گا، اللہ حافظ۔